بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا انسان جو ہے نا وہ کامیابی ڈھونڈ رہا ہے یعنی کہ مادیت میں نہیں۔ جب تک آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلو گے نا تو یہ رونا دھونا ختم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، زیادہ نہیں، یعنی کہ 1400 سال پہلے پر چلے جائیں، تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کہ آپ کے سامنے سیرت ہے، کہیں بھی مادیت آپ کو نظر آتی ہے؟ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کہیں بھی آپ کو ذرا بار بھی مادیت نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ ان کا جو بھی سلسلہ تھا وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تھا۔ یعنی کہ انہوں نے کبھی مال و دولت نہیں مانگا تھا، ہمیشہ انہوں نے یعنی کہ فلاح اصلاح، یعنی کہ انہوں نے اپنی آخرت کا سوچا، اللہ سے آخرت کے لیے مانگا، نہ کہ اس دنیا کے لیے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کہو تو یہ احد کا پہاڑ جو ہے میں اس کو سونے کا بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیتا ہوں، آپ جہاں جائیں یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو یہاں میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات سنتا ہوں کہ کفار مکہ نے جب بڑے الزام لگائے نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دین کی دعوت شروع کی تو انہوں نے بڑا کچھ کہا، کبھی کہا مجھے ہمیں کوئی معجزہ، دیکھیں یہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا بھی انہوں نے بولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب اشارہ کیا تو اللہ نے چاند کو 2 حصے کر دی، پھر وہ نہ مانے۔ ابو جہل نے کہا کہ یعنی کہ ہم کیسے مانیں، یعنی کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ اگر میں نہ بتاؤں، تیری مٹھی بول دے کہ یہاں کیا ہے آپ کے مٹھی میں، تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے بولا میں اس دین قبول کر لوں گا۔ تو اس کی مٹھی میں جو کنکر سے وہ بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تو ہم پتھر ہیں یعنی کہ کنکری ہیں۔ تو ابو جہل نے بولا نہیں، یہ تو جادو ہے۔ یعنی کہ جو مخالف تھے ان کی سوچ دنیا کی تھی، لیکن ادھر جو سوچ تھی وہ دین کی تھی۔ تو یہ دونوں کا ٹکراؤ جب شروع ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سامنے رکھا، مخالف جتنے تھے، مشرک کفار جو بھی تھے، انہوں نے دنیا سامنے رکھی، تو یہ دنیا اور دین ٹکراتا رہا۔ آپ پوری سیرت پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی یہ نہیں اللہ کو کہا ہے میرے اللہ ہمیں یعنی کہ روٹی دو، پیسے دو، پانی دو، گاڑی دو، یعنی کہ مال و دولت دو، نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جو پہلی زندگی وہ دیکھو، انسان کو انسان بنانے پہ لگا دی۔ اس وقت نہ کوئی مقابلہ کیا، کفار نے حد کر دی ظلموں کی مکہ میں رہتے ہوئے ہجرت سے پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ انہوں نے اپنے ساتھی کسی کو بولا کہ تلوار اٹھاؤ یا مقابلہ کرو، نہ خود کیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت بلال کو کون کون سی سزا نہیں ملی، یعنی کہ اور حضرت سمیہ جو پہلی یعنی کہ عورت شہید ہوتی ہیں، ان کو دیکھو نا کس بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے جب وہ سزا دے رہے تھے۔ حضرت بلال کو جب سزا ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو صرف یہی دعا کرتے تھے کہ اے مولا میرے بلال کو صبر دینا، میری یعنی کہ اس عورت کو اللہ صبر دینا۔ یعنی کہ کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ چلو یار دنیا کے لیے تم کلمہ چھوڑ دو نا، کیوں نہیں؟ جیسے آج ہم اس حدیث کو لے لیتے ہیں سامنے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل آ جائے تو اپنی جان بچاؤ، تو چلو وقتی طور پہ اگر نہ بھی آپ کلمہ پڑھو تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، روایت
ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو بہانا، جیسے ہم رمضان میں ہمیں سہولت ہے کہ سفر میں روزہ آپ قضا کر سکتے ہو، روزہ چھوڑ سکتے ہو، تو ہم جب آج کل جہاز کا سفر کرتے ہیں تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جی کیا ہے جی ہم سفر میں، یار جہاز کا سفر، وہ سفر جو تھا نا وہ پیدل ہوتا تھا، گرمیوں میں یا سردیوں میں وہ پیدل سفر ہوتا تھا، تو اس لیے کہا گیا تھا کہ روزہ قضا کر لے۔ تو آج جہاز میں یعنی عام جہاں آپ رہتے ہیں وہ جو آپ کا یعنی کہ وہاں رہن سہن ہے، سفر ہے، جیسے گھر سے آفس جاتے ہیں یا گھر سے بازار جاتے ہیں، سٹی میں جاتے ہیں یا گاؤں میں پھرتے رہتے ہیں ایسا رہتے ہیں، اس سے یہ جہاز کا سفر آسان ہوتا ہے، آپ کو ہر سہولت ملتی ہے، اور ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی وہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث ہے، اللہ نے بھی ہمیں کہا ہے کہ بھائی آپ روزہ جو ہے نا چھوڑ دیں، تو آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو اس وقت یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی جو تھے وہ دین بھی چھوڑ دیتے وقتی طور پہ، روزہ بھی چھوڑ دیتے، نماز بھی چھوڑ دیتے، کوئی نہیں بھائی اللہ نے ہمیں یعنی کہ سہولت دی ہے۔ نہیں نہیں، یہ سہولت اس وقت ہے جب صحیح واقعی آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے، جیسے یعنی کہ روایت میں آتا ہے کہ 1,25,000 پیغمبر نیئر اباؤٹ آئے، تو ان پہ کون کون سا ظلم نہیں ہوا، کون کون سی سختی نہیں ہوئی، کون کون سی آزمائش نہیں ہوئی، تو انہوں نے تو نہیں اس وقت یہ کہا کہ چلو ہم اس یعنی کہ اللہ کے اس فرمان کی پناہ میں چلے جاتے ہیں کہ کون نہیں، اللہ نے کہا ہے نا کہ جب ایسی مشکل آ جائے جان بچاؤ، کون نہیں آپ دین سے منحرف بھی ہو جائے وقتی طور پہ، نہیں نہیں نہیں، یہ سچویشن تو ابھی تو آتی ہی نہیں ہے۔ وہ پیغمبروں پہ جو یعنی کہ یہ سچویشن آئی تھی یا ان پہ جو یہ وقت مشکلیں آئی تھیں، وہ اس کا تو ہم کیا ہے 0.00000 1,00,000 زیرو بھی لگا دیں تو وہ ہم پہ تکلیف نہیں آتی، کون سا ہمیں دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا دیکھو نا، کہاں فلسطین، کہاں مکہ، بولا کہ اللہ نے کہا کہ وہاں مکہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑو، اور کہاں چھوڑو؟ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ پہاڑوں کے سوا کوئی چیز نہیں، وہاں پانی نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ جو چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی وہ فلسطین سے لے کر آئے تھے۔ یعنی کہ اب دیکھیں اس وقت کا سفر فلسطین سے مکہ، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا، تو وہاں آئے، وہاں جو چند کھجوریں اور پانی تھا وہ دیا، اور بغیر بتائے، یہ نہیں کہا کہ بھائی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو یہاں چھوڑ دو اور اللہ جانے اور آپ جانے، نہیں، ان کو وہاں چھوڑا تو چل دیے۔ حضرت حاجرہ نے پیچھا کیا، اور تھوڑا پیچھا نہیں کیا، بہت دور تک سفر کیا پیچھے، تو یہی پوچھتی رہی کہ اے ابراہیم مجھے یہ بتا دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ہمیں دونوں یعنی کہ ماں بیٹا کو اس بیابان میں جہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جانور نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چیز نہیں سوائے پہاڑوں کے، تو یہاں بیابان میں ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو جب بڑا سفر پیچھے کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے، تو انہوں نے پیچھے جب دیکھا تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ صرف یہ ہمیں بتا دیں یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے یعنی کہ اشارے سے کہا، تو پھر انہوں نے بولا آپ جا سکتے ہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابھی دیکھیں آج آپ کو یعنی کہ ایسی آزمائش ہے تو آپ کریں گے؟ آپ کو کہا جائے چلے آپ اپنے گھر سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ نا ایک کھیت ہے، یہ بھی نہیں کہا جائے کہ بھائی کسی جنگل میں ایک کھیت میں آپ کو کہا جائے سٹی سے باہر آپ کسی چوراہے پہ آپ کو بولا جائے کہ آپ بیوی اور بچے کو، خوبصورت بیوی ہو بچہ بھی خوبصورت ہو، وہاں سڑک پہ چھوڑ دے، آپ کریں گے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری جب بولا کہ بچہ جوان ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو قربان کرو، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بات نہیں کرتے؟ تو آج اتنی مشکل کسی پہ آئی ہے؟ کسی کو اللہ نے کہا اپنا بیٹا ذبح کرو
اور اس نے کہا او جی میں کر دیتا ہوں۔ آج ہم یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا روایتیں ہوں گی یعنی کہ ایسی کہ بھائی دین کو بچاؤ، جان کو بچاؤ، لیکن وہ سچویشن تو پہلے دیکھو نا، وہ سچویشن جو پیغمبروں پہ آئی تھی وہاں آپ پہنچ گئے ہیں کہ وہاں آپ ان کو تکلیف ہوئی ہے، مشکل ہوئی ہے، اس مصیبت میں آپ چلے گئے ہیں، تو پھر جا کر آپ نے سہارا لیا اس روایت کا کہ بھائی اس وقت وقتی طور پہ آپ کلمے سے منحرف ہو جو، یا یعنی کہ ان کی مان لو، دشمن کی مان لو، یہ تو آج سچویشن ہی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ابھی آپ کے پاس ہے یہ افغانستان، تو امریکہ نے کیا کیا تھا کہ قیدیوں کو وہ گوٹمالا ایک جیل میں وہاں لے گئے، اتنی سختیاں کی، یعنی کہ ان کو لباس بھی وہ عجیب لباس لوہے کا پہنا دیتے تھے جس میں سے صرف یعنی کہ سانس ہی لینا ہوتا ہے، باقی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس وقت تو کسی آج تک کوئی ایک مثال بھی آپ نہیں یعنی کہ دے سکتے کہ کسی قیدی نے دین چھوڑ کر اپنے آپ کو آزادی دلوائی ہو، نہ کسی نے۔ حالانکہ یہ افغانستان کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہاں کے قیدی یعنی جو افغان طالبان نے بنائے، عورتیں ہوں مرد ہوں، یعنی کہ وہ جو نمائندے ہوتے تھے ان کو یہ پکڑ لیتے تھے۔ وہ ایک عورت کا میں پڑھ رہا تھا تو اس نے بولا کہ جس حسن اخلاق طالبان نے مجھے یعنی مجبور کیا کہ میں اسلام قبول کروں، وہ کہیں سے نہیں ملتا۔ ابھی دیکھو نا، وہ بھی تو قیدی تھی نا، تو اس نے اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو آج ہم مثالیں پیدا کرتے ہیں، جی وہ جی کوئی نہیں جی یہاں اپنا دین کو چھوڑ کر ذرا جان بچانی ہے نا، نہیں 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 ایسا نہیں۔ تو اللہ آپ کو یعنی کہ صاف قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بڑے آسن طریقے سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ انسان کو اللہ نے بڑے آسن طریقے سے بڑا خوبصورت بنایا، اور پھر اللہ نے کہا کہ میں نے تیرے لیے ساری دنیا کی ہر چیز تیرے لیے مسخر کر دی، اور تجھے میں نے اپنے لیے یعنی اپنی عبادت کے لیے جن اور انسان کو کہا کہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے اور صرف آپ میرے لیے، یعنی کہ میری عبادت کے لیے۔ تو آج آپ کتنی عبادت کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں ساری دنیا میں اس وقت 7 ارب 7.5 ارب دنیا ہے، جس میں سے ہم 1.5 ارب ہیں مسلمان، اور 1.5 ارب مسلمان میں سے مسلمان کتنے ہیں اللہ یہ وہ یعنی کہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہوں گے۔ کیوں؟ زیادہ تو نام کے کام کا تو مسلمان کوئی آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ میں یعنی کہ آپ کو ہر چیز میں نے عطا کی آپ کی سہولت کے لیے، تو دیکھ لو ہر چیز آپ کے لیے ہے۔ اور میں نے صرف یہ نہیں کیا کہ آپ کو ہر چیز دے دی اور آپ کو آزاد کر دیا، نہیں، میں نے جہاں تک آپ کی عقل ہے آپ کو آزادی دی، اپنی عقل تک تم آزاد ہو جو جی میں آئے، لیکن تمہارے سامنے میں نے دونوں راستے صحیح اور غلط کتابیں بھی رکھ دی، اپنے پیغمبر بھی بھیج دیے کہ بھئی آپ کو بتا دیا جائے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ ابھی آپ کی عقل ہے کہ آپ اس کو صحیح کو استعمال کریں گے یا غلط، یعنی کہ صحیح راستے پہ جائیں گے یا غلط راستے پہ جائیں گے۔ آپ کی جزا اور سزا جو ہے نا قیامت کے دن، یہ آپ کی عقل ہے، جہاں تک عقل ہے آپ آزاد ہیں، جو جی میں آئے کریں، اللہ کو مانو یا نہ مانو، صحیح راستے پہ چلو یا نہ چلو، اللہ کی یعنی کہ ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے۔ نہیں مانو گے ٹھیک ہے، کل جہنم میں جاؤ گے، مانو گے صحیح طریقے سے کل جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ کیا ہے، یہ عقل تک جو آپ کو آزادی ملی ہے نا، یہی آپ کا امتحان ہے، یعنی کہ آخرت جو ہے قیامت ہے وہ یہ تیری عقل کا سارا سلسلہ سارا جزا اور سزا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بول دیا کہ میں نے تیرے کو آسان طریقے سے پیدا کیا، پھر ہر چیز تیرے لیے رکھ دی، مسخر کر دی، تجھے میں نے اپنے لیے رکھا کہ میری عبادت کرو، پھر میں نے تجھے سب کچھ دیا، میں اس کو تیرے کو آزماؤں گا بھی۔ اس نے بولا تیرے کو میں نے پھر آزاد نہیں کر دیا، آزماؤں گا بھی کہ بھئی تو کہاں تک پہنچا۔
آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف کہتے ہیں کہ جب میں تیرے کو دیتا ہوں تو تم بڑی شیخی بخیرتے ہو، میرے پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور جی میرے پاس گاڑیاں، کوٹھیاں، مال و دول، اولاد، کارخانے، فیکٹریاں، یہ وہ حکومتیں میرے پاس ہوں، میں بڑی بلا ہوں، میرے جتنا تو کوئی عقل مند ہے ہی نہیں۔ اس وقت تو بڑی شیخیاں بخیرتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میری یہ عقل ہے کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، میں سیاست میں بڑی، میں یعنی کہ سرکاری عہدے پہ بہت بڑا بیٹھا ہوا ہوں، میرے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب میں تیرے سے یہ چھینتا ہوں، مال و دولت، اولاد، یہ کرسی، یہ وہ، پھر تو کیا شور بجاتا ہے، مجھے کیوں نہ کالا، میرے پہ یہ ہونا تھا، پھر روتا ہے تو، پھر تو سارے شکوے اللہ سے کرتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ ظلم ہوا، ناانصافی ہوئی، مجھے کیوں نکالا گیا، مجھے جیب میں کیوں ڈالا گیا، مجھے یہ کیوں کیا، مجھے وہ کیوں کیا۔ پھر تو سارے، یعنی کہ یہ سارے شکوے تو کیا کر رہا ہے اللہ سے، یعنی کہ اللہ کو تو نعوذ باللہ مورتے الزام ٹھہرا رہا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ نے، دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام، روایت میں آتا ہے کوئی کسی میں ہے 12 سال، کسی میں ہے 22 سال، کسی میں ہے 21 سال، کسی میں 20 سال آتا ہے جیل میں رہے، تو کیا وہ یہ کہتے کہ اے اللہ تو نے یہ میرے سے کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر اور ان کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، ڈال بھی کون رہے ہیں بھائی؟ تو اس وقت وہ حضرت یوسف کہتے ہیں اللہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے کون سا جرم کیا مجھے کنویں میں ڈال رہے؟ پھر دیکھیں نا اللہ نے صبر کا صلہ کیا دیا کہ کنویں سے نکلے، بازار میں گئے، وہاں بکے، تو وہاں سے پھر ایک وزیر کے گھر چلے گئے، وہ وہاں جو ان کے ساتھ ہوا، پھر جیل میں جانا پڑا، جیل سے سیدھے کرسی پہ آ کے بیٹھ کے، کرسی پہ ایسی ملی کہ ایک دن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ یہ صبر کا پھل اللہ نے دیا نا۔ اللہ یہ مانگتا ہے کہ بھئی ایسے کرو، یعنی کہ مشکل آئے گی، میں آزماؤں گا۔ تو دوسری سائڈ پہ حضرت ایوب کا دیکھ لیں، بیماری یہاں تک چلی گئی کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، گاؤں چھوڑنا پڑا، باہر دور ایک جھونپڑی میں رہنا پڑا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ تو نے میرے سے کیا کیا، میرے سے تو نے بادشاہت چھین لی، میرے سے ہر چیز چھین لی، اولاد مار دیا، ہر چیز مار دی، لیکن نہیں، صبر کو نہیں چھوڑا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھ لو، طائف میں کیا نہیں ہوا، کتنے پتھر پڑے کہ لہو لہان کر دیا، لیکن کہیں بھی یہ نہ تو بد دعا دی اور نہ ہی اللہ سے شکوہ کیا۔ حالانکہ اللہ نے کہا کہ یہ پہاڑ، میں نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، حکم دیں طائف والوں کو تہس نہس کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں زحمت نہیں ہوں۔ یعنی کہ یہ دیکھیں ان کا صبر، ان کی آزمائشیں، اور آج ہمارا کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی بیماری آتی ہے ہم اللہ پہ یعنی کہ شکوے شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آتی ہے شکوے شروع، کچھ بھی ہوتا ہے، مر گیا، میں بیمار ہو گیا، ککھ نہیں رہا، میرا یہ ہو گیا، اللہ ہی، میں ہی تھا، مجھے اللہ نے یہ تکلیفیں دینی تھی۔ اور تو پہلے اپنی طرف دیکھنا، تو اللہ کا کیا سنوار رہا ہے، اس کا کیا بنا رہا ہے، تو بگاڑ ہی رہا نا، ہر روز صبح سے شام تک تو کیا کرتا ہے۔ اگر اللہ نے تیرے کو کرسی دی تو اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اگر پاور دی اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اگر کوئی عہدہ دیا اس کا تو غلط استعمال کرتا ہے، اگر تو کسی دکان پہ بیٹھا ہے، جھوٹ، ملاوٹ، تیری عام زندگی دے سارا دن جھوٹ، فراڈ، غلط بیانی، وعدہ خلافی، یعنی کہ ہر وہ برائی جو پہلی قوموں میں ایک برائی ہوتی تھی، تیرے میں سب وہ آ گئی ہیں۔ تو پھر شام تو یہ کہتا ہے کہ جی وہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ نے کیا کیا یار؟ اللہ تو صاف قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یہ جو ایسی چیزیں آتی ہیں یہ تیرے مال کی سزا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، میں، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو ایک ماں ہی کافی ہوتی ہے، ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو کوئی تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یعنی کہ صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ یعنی نزاع کا وقت ہے تو وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بولا ان کی ماں کو میرے پاس لاؤ، تو جب ماں کو لائے گئے تھے وہ، تو انہوں نے بولا کہ دیکھ یہ تیرا بچہ ہے،
اس نے یعنی کہ کیا جرم کیا؟ اس نے بولا یہ نافرمان تھا، یہ میرے کو بڑا تنگ کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ چلو اس کو معاف کر دو۔ اس نے بولا میں نہیں اس کو معاف کروں گی، اس نے مجھے بڑا تنگ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بولا بھائی ایسے لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کو آگ لگاؤ، اس کو اس میں ڈال دو۔ تو جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگ میں ڈالو، تو وہ فوراً کہنے لگی نہیں یہ میرے بچے کو نہیں۔ دیکھیں ایک ماں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، جب آگ کی بات آئی تو ابھی دیکھیں نا، ایک ماں کی بات ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ اللہ ہمارے سے پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں؟ کبھی بھی نہیں وہ چاہتا۔ یہ تو ہمارے اپنے مال ہوتے ہیں، ہماری اپنی کرتوتیں ہیں کہ ہم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صاف کہا نا کہ میں تم کو پیچھے سے قمیض پر آپ کا گریبان پکڑ کر یعنی کہ پیچھے کھینچتا ہوں، تم آگ میں چھلانگ لگانا چاہتا ہوں، میں پیچھے کھینچتا ہوں، آپ آگ میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے راستے پہ لگاتا ہوں، پھر شیطان کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ اصل میں لڑائی کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع کیا نا، لڑائی ہے اچھی سوچ غلط سوچ، شیطان اور رحمان کے راستے۔ اگر آپ شیطان کے راستے پہ جائیں گے تو پھر سب کچھ آپ کو ملے گا۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں آئی دنیا میں، رونا دھونا، مر گئے، کچھ نہیں رہا، مہنگائی، پریشانیاں، یہ ہر چیز یہ کیونکہ شیطان کے راستے پہ ہے۔ اگر رحمان کے راستے پہ ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے یہ سب پریشانیاں اللہ ختم کرے گا، کیونکہ اللہ نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ شیطان اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ اللہ سے بڑھ کر سب کچھ، وہ بھی اللہ نے یعنی کہ پیدا کیا نا، خواب وہ یعنی کہ آگ سے پیدا کیا، جنوں میں سے تھا، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اس کے پاس اللہ سے زیادہ پاور آ گئی۔ نہیں، وہی آپ کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے کہا نا آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، تو اللہ تو اسی وقت اس کو ختم کر سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ حکمت ہے کہ آپ کے لیے اس نے ایک چیز رکھنی تھی کہ جہاں آپ کو میں نے ساتھ دنیا کی ہر چیز دی تو آپ کو تھوڑا ہلانے والا بھی ہونا چاہیے نا۔ میں آپ کو دیکھوں تو صحیح نا کہ آپ رحمان کی مانتے ہو، میری مانتے ہو، یا شیطان کی مانتے ہو۔ تو آج کیا ہے؟ اکثریت شیطان کی مان رہے ہیں۔ پہلے دیکھ لو یعنی کہ نام ماننے والے تقریباً 80% اور ہم ماننے والے 20%، اور اس میں بھی حقیقت میں ماننے والے کتنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے وہ پرسنٹیج 0.00 سم تھنگ ہے۔ تو پھر دنیا میں عذاب نہیں ہوں گے، پریشانیاں نہیں ہوں گے، یہ کیوں نہیں؟ یہ تو ہماری قسمت اچھی ہے، یعنی کہ خاص کر امت محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمارے لیے دعا کی کہ اللہ پہلی قوموں کی طرح ان پہ یعنی کہ وہ تباہی نہیں لانا، عذاب نہیں لانا، تو اللہ نے وہ مان لی۔ ادروائز ہم تو وہ پہلی قوموں سے گئے گزرے ہیں، کروڑ درجے ہم برے ہو چکے ہیں پہلی قوموں سے۔ ہمیں تو ایک سیکنڈ بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن یہ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہم پہ کرم ہے کہ انہوں نے اللہ سے ہمیں یعنی کہ بچا کے رکھا، ہم پہ وہ عذاب نہیں آتی۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں، کیوں نہیں؟ اللہ نے آزمانا ہے، اس نے صاحب کہا کہ میں دے کر بھی آزماتا ہوں، میں لے کر بھی آزماتا ہوں۔ دینے میں یہ نہیں ہوتا کہ پیسے دیتا ہے، مال دیتا ہے، کرسی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، یعنی کہ فراق ہر کھانے پینے میں ہر چیز میں آپ کو بہت دیتا ہے، لیکن جب لیتا ہے وہ چھینتا ہے تو پھر آپ روتے ہیں، پھر اللہ کو نعوذ باللہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، تو اس وقت اللہ کہتا ہے تو نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ تو میرے دوستو، جب تک آپ شیطان کے راستے پہ چلو گے یہ رونا دھونا نہیں ختم ہو سکتا، آپ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ آج شیطان کا راستہ چھوڑ دو، اس کو فالو کرنا چھوڑ دو، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ۔ آپ کے سامنے قرآن پاک اور حدیث ہے، اس کو فالو کرو، اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یعنی کہ سنت پہ چلو، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو اللہ ہمیں یعنی کہ شیطان کے راستے سے محفوظ فرمائے اور رحمان کے راستے پہ چلائے۔ تو جب آپ کی نیت صاف ہوگی اللہ آپ کو بڑا دے گا۔
آپ کو ہر طرف خوشیاں خوشیاں نظر آئیں گی۔ تو جب آپ شیطان کے راستے پہ چلو گے تو پھر بڑی مشکلیں آتی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے جنت کو مشکلوں سے ڈانپ دیا اور جہنم کو یعنی کہ ہر اچھی چیز سے ڈانپ دیا۔ یعنی کہ انسان اچھی چیز کے پیچھے بھاگے گا اسی طرح دنیاوی چیزوں پہ تو سیدھا جہنم، اور مشکلوں میں سے گزرتا ہوا جائے گا تو سیدھی جنت۔ تو اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ تو آپ اپنی سوچ کو بہتر بناؤ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے یہ مال و دولت اور عہدے کرسی، آج کرسی پہ بیٹھے ہوئے ڈنڈا بھی چلتا ہے، جوتی بھی چلتی ہے، گن بھی چلتی ہے، ہر چیز چلتی، لیکن کب تک؟ کوئی ہے فرعون کی طرح کہ اس نے کہا ہو کہ میں بھائی سدا زندہ رہوں گا؟ آخر ایک دن مرنا ہے، ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ سامنے رکھو کہ ہم نے پیش ہونا ہے، اس لیے یہ چھوڑ دو، یہ اکڑ فخر، یہ ہر چیز اللہ اللہ کرو، نیت کو صاف کرو، اللہ توبہ کرو۔ اگر اللہ توبہ کرو گے تو کامیاب رہو گے، نہیں تو یہی رونا دھونا رہے گا۔ اللہ ہمیں حفاظت اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔